السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستوں، آج کی سٹوری بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ایسے کمرے میں موجود تھے جس کی دیواروں پر سفید رنگ کی ٹائلیں لگائی گئی تھیں۔ ان سفید رنگ کی ٹائلوں کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا تھا کہ جیسے یہ واحد کمرہ کوئی غسل خانہ ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ یہ کمرہ غسل خانہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تفتیشی کمرہ تھا۔ اس سفید ٹائلوں والے کمرے میں صرف ایک دروازہ تھا۔ اس کی چھت 10 فٹ اونچی تھی۔ کوئی روشن دان نہ تھا جس سے ہوا کا گزر ہو سکے۔ ہاں، البتہ کمرے کی چھت پر ایک چھوٹا سا ایگزاسٹ فین موجود تھا جس سے اندرونی فضا کی تلخ کر دینے والی بدبو کو باہر خارج کرنے میں مدد مل رہی تھی۔ اس کمرے کی دوسری دیوار کے ٹکر پر دوسرا چھوٹا سا پنکھا تھا جس کا کام یہ تھا کہ بیرونی ہوا کو کمرے تک متواتر پہنچاتا رہے۔ یوں کمرے میں حبس دم کی کیفیت نہ تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک چھوٹی سی میز دھری تھی۔ اس میز کے آمنے سامنے دو کرسیاں تھیں۔ ایک کرسی پر ایک باوری خاتون بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری کرسی پر ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا تھا۔ خاتون اپنے لباس سے پولیس والی دکھتی تھی، جبکہ اس کی میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھا لڑکا ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے تھا۔ دیکھو لارسن، اس خاتون نے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہ سن کر کپ کپایا اور پھر ایک جھٹکا لیتے ہوئے کرسی پر اکڑ کر بیٹھ گیا، یوں جیسے کسی نے اسے بجلی کا جھٹکا لگا دیا ہو۔ جی میں سن رہا ہوں مس کیلی، لڑکے لارسن نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ جواب دیا۔ تم نے میرے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دیا لارسن، کیلی نے بغور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ یوں کہتے ہوئے کیلی کے لہجے میں سختی عیاں تھی۔ کون سا سوال؟ کون سا جواب؟ مس کیلی بتائیں تو صحیح، میں بھول گیا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے بھولنے کی عادت ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے لارسن نے ایک جمائی لی اور اپنے سامنے رکھے لکڑی کے میز پر اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر سر رکھ لیا، یوں جیسے وہ غنودگی کے عالم میں ہو۔ لارسن ہوش کرو، کیلی نے اس مرتبہ قدرے اونچی آواز میں چلا کر کہا تھا۔ اس کے یوں چلانے پر لارسن دوبارہ جھٹکا کھاتے ہوئے کرسی پر اکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ یوں تن کر کرسی پر بیٹھا تھا جیسے خوف زدہ بھی ہو۔ کیا تم کافی پینا پسند کرو گے؟ جی پلیز، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ یہ میری جیکٹ پہن لو، بلکہ ٹھہرو۔ یہ کہتے ہوئے کیلی قدرے دائیں جانب جھکی جہاں اس کا آفس بیگ رکھا تھا۔ اس نے بیگ سے ایک جیکٹ نکال کر لارسن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے قد کاٹ کے مطابق ہے۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ جیکٹ پہننی چاہیے۔ جیکٹ دیکھتے ہی لارسن کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس کی نظریں دہشت کے عالم میں اس جیکٹ پر ثبت ہو گئی تھیں۔ لیکن مس کیلی، لارسن کے منہ سے بامشکل نکلا۔ لیکن کیا لارسن؟ یہ جیکٹ۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں ہاں بولو، یہ جیکٹ تو آپ کے بیٹے جیک کی ہے۔ لارسن نے بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ ہاں، یہ جیکٹ میرے بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے، میرے اکلوتے لاڈلے جیک کی جیکٹ ہے، اور جیک تمہارا کلاس فیلو اور بیسٹ فرینڈ تھا۔ لیکن مس کیلی، یہ جیکٹ میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ ہاں، یہ تم نے ٹھیک سوال کیا۔ کیلی نے اپنی کرسی پر اطمینان سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے دونوں بازوؤں کو باہم سمیٹ لیا۔ وہ اب یوں لارسن کو گھور رہی تھی جیسے اس کے رد عمل پر غور کر رہی ہو۔ لارسن دوبارہ سے کپ کپانے لگا تھا۔ یہ جیکٹ فوری پہن لو، نہیں تو تمہیں ٹھنڈ لگ جائے گی، اور ویسے بھی یہ جنوری کا مہینہ ہے، سردی معمول سے زیادہ ہے۔ جی میڈم۔ لارسن نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ جیکٹ کو چھوا، لیکن دوبارہ جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، لاؤ میں یہ جیکٹ تمہیں پہنا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کیلی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن لارسن نے اس کے اٹھتے ہی فوری وہ جیکٹ اپنے جسم پر پہن لی تھی۔ بٹن بند کر لو اور زپ اوپر چڑھا لو۔ ہاں، یہی واحد طریقہ ہے سردی روکنے کا۔ مجھے کافی کا ایک کپ ملے گا؟ لارسن نے منتزعہ نگاہوں سے کیلی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو کیلی نے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی دروازہ دوبارہ متفل کر دیا۔ لارسن کو دروازہ کھلتے ہی بیرونی سرد برفانی ہوا کے تھپڑ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر بہت سردی تھی اور موسم بھی بہت زیادہ سرد تھا۔ باہر یقیناً برف پڑ رہی ہے۔ تھوڑی توقف کے بعد کیلی واپس آ چکی تھی اور اس کے ہاتھوں میں وہ کپ تھے جن سے دھواں دار کافی کی مہک پورے ٹائلوں والے اس کمرے کو مہکا کر رکھ رہی تھی۔ لارسن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کپ کو یوں تھاما جیسے اسے کافی اپنے حلق سے انڈیلنے سے زیادہ اس کپ کی گرمی کی حد سے غرض ہو۔ پیو اب، پیتے کیوں نہیں؟ کیلی نے نفرت انگیز نگاہیں اس مرتبہ لارسن پر گاڑ دیں۔ کافی کا کپ گرم ہے، میرے ہاتھوں کو سکون محسوس ہو رہا ہے مسز کیلی، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا کافی پیو اور پرسکون رہو، اسے پینے پر تمہارے پورے وجود کو سکون حاصل ہوگا۔ کیا باہر برف پڑ رہی ہے؟ ہاں، کیوں؟ جب آپ نے دروازہ کھولا تو بہت سخت سردی کمرے میں آئی تھی۔ ہاں، برف کل پڑی تھی لیکن آج صرف جمی ہوئی برف ہے، البتہ سخت ٹھنڈ ہے باہر کیونکہ ہوا کا زور ہے، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ جب جمی ہوئی برف کے اوپر تیز ہوائیں چلتی ہیں تو انسانی جسم کو چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، لارسن نے یہ کہتے ہوئے کافی کا ایک گھونٹ بھرا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہی اسے زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ کھانستے ہوئے وہ نڈھال سا ہو گیا، جبکہ کیلی اسے بغور دیکھتی رہی۔ جب لارسن کو کھانستے کھانستے قدرے اضافہ محسوس ہوا تو کیلی نے اس سے نرمی سے مخاطب ہوتے ہوئے سوال کیا، کیا کافی تیز ہے؟ نہیں تو، وہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے منہ کے آگے رکھتے ہوئے بولا۔ میرا گلا خشک تھا، شاید اس لیے کافی پیتے ہی کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے اپنی سی تو جی پیش کی۔ چلو کوئی بات نہیں، اب تو تم بات کرنے کے قابل ہو گئے ہو، مجھے بتاؤ کیا تم نے کوئی نشہ تو نہیں کر رکھا؟ کیلی نے روایتی پولیس آفیسر کی طرح تفتیشی انداز میں سوال کیا۔ نہیں مس کیلی، میں نشہ نہیں کرتا، لیکن جیک نے مجھے بتایا کہ تم اسکول کی عقبی دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ پی رہے تھے۔ یہ سن کر لارسن کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو یکدم دھواں بن کر اڑ گئی۔ دراصل ایک بار میں نے ڈیڈی کے سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال لیا تھا، شاید یہ اسی دن کی بات ہے جب میں اسکول کی عقبی دیوار سے ٹیک لگا کر سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور اچانک مجھے تلاش کرتا ہوا آپ کا بیٹا جیک وہاں آن پہنچا۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں نے دوبارہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اوہو، تم کہتے ہو تو میں مان لیتی ہوں لارسن۔ سچ میں مس کیلی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دن کے بعد میں نے سگریٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر وہ یہ کہہ کر خوف زدہ انداز میں کپ کپایا اور تیزی سے کیلی سے مخاطب ہوا۔ براہ کرم یہ سگریٹ والی بات میری ڈیڈی کو مت بتائیے گا، ورنہ وہ میرے اوپر پابندیاں عائد کر دیں گے، پلیز مس کیلی، وہ منتجائی انداز میں بولا تھا۔ کیلی نے اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور نہایت سنجیدگی کے عالم میں ایک سوال اس پر مزید داغ کر دیا۔ اس دن کیا ہوا تھا لارسن؟ تو دوستوں، میں جانتا ہوں کہ آج کی سٹوری سن کر آپ پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی ہوگی کہ لارسن نے ایسا کیا کیا جو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا۔ آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل ہارر سٹوریز ود آغا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کہیں آپ سے یہ پارٹ مس نہ ہو جائے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔